اور اللہ تعالیٰ نے ان 12 مہینوں میں بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت بخشی ہے، اور ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی عمل اس طرح نمایاں کیا کہ جس کے ذریعے بندوں کے گناہ معاف ہوں اور جنت آسان ہو۔ لیکن ان مہینوں میں لوگوں نے بے شمار اپنی طرف سے بنائے ہوئے وہ عمل شروع کر دیے جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ شعبان بھی ان مہینوں میں سے مہینہ ہے جس میں لوگوں نے اپنی طرف سے کئی ایک من گھڑت عمل بنا رکھے ہیں اور لوگوں کو اس پر ترغیب دی جاتی ہے، اور اس پر مستقل کتابیں لکھی جا چکی ہیں بدعت شعبان کے حوالے سے، بدعات شعبان کے حوالے سے، بدعات رجب اور شعبان کے حوالے سے۔ شعبان کے مہینے میں جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے ثابت ہے وہ ہے روزہ رکھنا۔ اس پر بے شمار روایات ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں لم ارى اکثر صیاما من شعبان، لم ارى اکثر صیاما منه من شعبان، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے بڑھ کر کسی مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ رمضان سارے کا سارا روزوں کا مہینہ ہے۔ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ جو آپ روزے رکھا کرتے تھے وہ شعبان کے مہینے میں تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور وہ روایات ان میں آتا ہے کہ آپ اکثر شعبان کے اکثر روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ سارے کا سارا شعبان روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ سارے کا سارا ہمارا کثرت کی بنیاد پر کہا گیا، مگر آپ پورا شعبان روزہ رکھا نہیں کرتے تھے، یعنی کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ صرف یہ ایک واقع سنت ہے جس پر امت کو ترغیب دلائی جا سکتی ہے کہ کثرت سے شعبان میں روزے رکھے جائیں، لیکن یہ بات یاد رہے کہ اس میں کسی دن کو خاص کرنا، 15 شعبان کا روزہ یا ایسے آگے پیچھے روزہ خاص رکھنا، اس کی بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ مطلق طور پر شعبان میں جب چاہے روزہ رکھے، لیکن کسی دن کو خاص کرنا بھی شرعاً ثابت نہیں ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی نے پوچھا یا رسول اللہ ما رأیتک تصوم شہر من الشہور ما تصوم من شعبان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جتنا آپ کو شعبان میں کثرت سے روزے رکھے ہوئے دیکھا ہے باقی مہینوں میں نہیں رکھا، اور نہیں دیکھا کہ آپ نے اپنے روزے رکھے ہو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ شعبان میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ذاک شہر یغفل الناس فیہ وهو شہر ترفع الاعمال فیہ الی رب العالمین فاحب ان یرفع عملی وانا صائم۔ ہاں اسامہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے ذاک شہر یغفل الناس عنہ، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اکثر لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ شعبان میں اکثر لوگ غفلت سے دوچار ہوتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان کی تیاری کرو، یہ کام پہلے سے کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو۔ اس مہینے میں اکثر لوگ غفلت کرتے ہیں۔ میں اس لیے کثرت سے روزے رکھتا ہوں
تاکہ لوگوں کو تنبیہ کر سکوں کہ شعبان میں بھی غفلت نہیں کرنی۔ پہلا سبب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ لوگ شعبان میں کثرت سے غفلت کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے میں نے اپنے آپ کو روک کر سوچنا ہے کہ کیا میں بھی ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غفلت کے ساتھ مذمت کی ہے۔ رمضان کی تیاری میں لوگ سارے کام شعبان میں کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی کر لو، یہ بھی سمیٹ لو، رمضان سے پہلے کر لو۔ کل لوگ اس مہینے میں کثرت سے غفلت سے دو چار ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں غافل نہ ہوں، امت کو تنبیہ کروں کہ اس میں غفلت نہیں کرنی۔ دوسری بات آپ نے فرمائی، یہ وہ مہینہ ہے ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، کہ اس میں سال بھر کے عمل اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، روزانہ کے عمل بھی اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، لیکن سالانہ عمل اس شعبان میں اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ کبھی مجھ میں یہ احساس پیدا ہوا ہو کہ شعبان کا وہ مہینہ ہے جس میں عمل اللہ کے ہاں پیش کیے جا رہے ہیں، اس مہینے میں کثرت سے میں کیا کر رہا ہوں، عبادات، اذکار، دعائیں، قرآن کی تلاوت، کہ جس مہینے میں اللہ کے پاس عمل پیش کیے جا رہے ہیں اس میں میری کیفیت کیا ہے؟ لوگ جب اللہ کے پیش کیے جاتے ہیں، جب اللہ کے پیش کیے جاتے ہیں تو وہ غافل ہوتے ہیں، غفلت میں ہوتے ہیں۔ کیا مجھے کبھی احساس ہوا کہ اس مہینے میں میرے عمل اللہ کے پاس پیش کیے جا رہے ہیں تو میں کوئی ایسے اعمال اللہ کے پیش کروں جس سے مجھے خوشی ہو، قیامت کے دن شعبان کے کیے گئے عمل میری خوشی کا باعث بن جائے، یا پھر میں بھی لوگوں کی طرح غافل ہوں؟ اور تیسری بات آپ نے کی، فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں پسند کرتا ہوں چونکہ اس مہینے میں اللہ کے عمل پیش کیے جاتے ہیں تو میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ کے سامنے میرے عمل پیش کیے جائیں تو میں روزے دار، روزے کی حالت میں اللہ کے میرے عمل پیش کیے جائیں۔ آج یہ تینوں چیزیں امت اسلامیہ میں نقص کے ساتھ، کمزوری کے ساتھ موجود ہے، غفلت بھی ہے، اللہ کے عمل پیش کیے جائیں گے اس کا احساس بھی نہیں ہے، اور جب اللہ کے عمل پیش کیے جا رہے تو روزہ بھی نہیں ہے۔ اگر صرف یہ میں بات سمجھ لوں کہ اس مہینے میں کثرت سے روزے، چلو باقی مہینوں میں رکھے 2 4 5 10 کچھ جو باقی مہینوں کی مناسبت سے یہ بھی کثرت سے غفلت نہیں کر رہی، کوشش ہو کر کہ اس مہینے میں تاکہ عمل پیش کیے جا رہے ہیں، یہ احساس پیدا ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ ہم نے جو احادیث سنی سنائی اس نے ہم پر اثر کر دیا۔ دوسری اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات اور اس کے دن کے حوالے سے ہمارے ہاں یہ بات بڑی معروف ہے کہ 15 شعبان کی رات کو قیام کرنا چاہیے، رکعتیں پڑھنی چاہیے اور دن کے وقت روزہ رکھنا چاہیے۔ اس پر متعدد کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سند کوئی بھی ایسی روایت موجود نہیں ہے جو صحیح سند سے ثابت ہو، اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تک صحیح سند سے بات پہنچتی ہو کہ آپ نے اس رات کے قیام کا حکم دیا یا اس کا روزہ رکھنے کی بات کی۔ اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے احکام الجنائز کے آخر میں جو بدعت کی نشانیاں لکھی ہیں ان میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ کوئی ایسی روایت جو صحیح سند سے ثابت نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح سند سے امت تک پہنچا نہ ہو، ضعیف روایت پر عمل کر کے لوگ اس کو سنت بنا لیں تو یہ بھی بدعت ہے۔ اب جب 15 شعبان کی رات کا قیام اور دن کا روزہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، آپ اس کو سنت سمجھ کے نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں تو شرعاً یہ عمل ثابت نہیں ہے بلکہ بدعت ہے۔
البتہ 15 شعبان کی رات کی فضیلت موجود ہے، لیکن اس کا عبادت کے ساتھ، قیام کے ساتھ، صدقہ کرنے کے ساتھ، سونے یا جاگنے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ پوری دنیا کے لیے۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لا يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشاهد۔ اس روایت پر بھی بہت سارے لوگوں نے کلام کیا کہ یہ روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، مگر میں نے جب اس روایت کو دیکھنا شروع کیا تو 8 صحابہ سے مختلف سندوں سے یہ روایت ثابت ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، ان کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ابو ہریرہ سے، حضرت ابو سلمہ سے، حضرت معاذ سے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے، حضرت عوف بن مالک سے، 8 صحابہ سے یہ روایت مختلف سندوں سے ثابت ہے، اور کم از کم یہ روایت حسن ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے کئی جگہوں پر اس روایت کو صحیح لغیرہ بھی کہا ہے، آپ اس کو حسن بھی مان لیں تو حسن بھی صحیح کی اقسام میں۔ تو اس روایت کو یہ کیا کر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل عام کا اعلان کیا ہے اس کو محدود کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ روایت سنداً کم از کم حسن سند سے ثابت ہے اور 8 صحابہ سے مختلف طرق سے ثابت ہے۔ وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو زمین کی طرف شام کی طرف دیکھتے ہیں، نظر رحمت کرتے ہیں، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، اللہ اپنی ساری مخلوق کو، سارے بندوں کو، سبھی مسلمانوں کو معاف کر دیتے ہیں سوائے 2 طرح کے بندوں کے، إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاهِدٍ، ساری مخلوق کو، سارے مسلمانوں کو، جو سفر کر رہا ہے، جو سویا ہوا ہے، جو کوئی کام کر رہا ہے، کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے، سبھی کو اللہ معاف کر دیتے ہیں سوائے 2 طرح کے لوگوں کو۔ مشرک کو اللہ معاف نہیں کرتے، اور وہ بندہ جس کے سینے میں مسلمانوں کے بارے میں بغض ہے اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرتا۔ مشرک کو معاف نہیں اللہ کرتا، شرک کے لیے معافی نہیں ہے، مشرک کے لیے معافی نہیں ہے، اور وہ بندہ جس کے سینے میں کینہ و بغض ہے اس کو بھی اللہ نہیں معاف کرتا۔ ان 2 قسم کے لوگوں کے علاوہ اللہ ساری مخلوق کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب یہاں رک کے دیکھنا کہ شعبان کی اس 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بندوں پر فضل کیا ہے، اس فضل میں میں شامل ہوں کہ نہیں؟ میں سمجھتا ہوں میں مشرک نہیں ہوں، لیکن کیسے پتا چلا آپ مشرک نہیں ہے؟ کوئی کتاب آپ نے پڑھی؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ میں توحید ہے؟ توحید کی اقسام کیا ہوتی ہے؟ شرک ہوتا کیا ہے؟ شرک سے بچنا کیسے ہے؟ توحید اپنانی کیسے ہے؟ صرف سنی توحید اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے میں سے بندہ مسلمان ہو گیا، توحیدی بن گیا۔ اللہ کہتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تمہیں علم ہونا چاہیے کیا معنی ہے لا الہ الا اللہ کا، کیا مجھے علم ہے کیا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، کیا اس کے تقاضے کیا ہیں، نبی کی شان چیز کی ہے، اس بات کا ہے کوئی میرے گھر میں ایک ایسی کتاب ہو جس میں توحید و شرک کی باتیں ہوں، جس سے توحید کو اپنایا جا سکے اور شرک سے بچا جا سکے۔ اب کہتے ہیں ساری کتاب قرآن ساری توحید کی کتاب ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن مجید توحید کی کتاب بھی ہے، نماز کی کتاب بھی ہے، زکوٰۃ کی کتاب بھی ہے، اخلاق کی کتاب بھی ہے، پر کیسے پتہ چلے گا کہ توحید کی یہ قسم اور شرک کی یہ قسم کیا ہے اور کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے آپ کو جن لوگوں نے نشان نہیں دی ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیت توحید الوہیت پر دلالت کرتی ہے، یہ توحید ربوبیت پر دلالت کرتی ہے، یہ اسماء و صفات پر دلالت کرتی ہے، یہ کسی نہ کسی کتاب سے آپ کو ملے گا۔ کیا میں نے کوئی کتاب پڑھی اس پر؟
پہلے بھی میں نے اس پر بھائیوں کو تنبیہ کی تھی، اگر آپ کے پاس اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے تو کم از کم ایک چھوٹا رسالہ پڑھ لو۔ اسلامی عقیدہ کے نام سے ایک چھوٹا سا رسالہ سعودی عرب کے عالم نے لکھا، عربی میں لکھا، اردو میں ترجمہ ہو گیا، بڑی شاندار کتاب ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے، جیب میں آ جاتا ہے، اگر پڑھنے بیٹھے تو 2 گھنٹے میں پڑھ لیں گے، یاد کرنا چاہیں تو 15-20 دنوں میں یاد کر لیں گے، لیکن وہ رسالہ پڑھنے سے آپ کو کم از کم توحید کی معرفت اور شرک سے بچنے کے طریقوں کا پتہ چل جائے گا۔ کسی مسلک کی کتاب نہیں ہے کہ یہ اہل حدیث نے لکھی ہے یا بریلوی نے لکھی ہے، دیوبندی نے ایک سوال کیا ہے اور سوال میں 2 جواب دیا ہے، ایک قرآن کی آیت اور ایک حدیث، ایک آیت ایک حدیث۔ اللہ کے لیے میرے بھائیوں 15 شعبان سے پہلے اپنی توحید میں نکھار پیدا کریں اور کم از کم یہ کتاب پڑھ لیں تاکہ 15 شعبان کی رات کو مجھے یقین ہو کہ اللہ کا شکر ہے مجھ میں شرک موجود نہیں ہے اور میں انشاءاللہ آج بخشے جانے والے لوگوں میں شامل ہوں۔ دوسری بات، اپنے دماغ پر زور دیں کہ کتنے مسلمان یا کتنے رشتہ دار لوگ ہیں جن سے میں کتنے عرصہ سے ناراض ہوں، ان کے بارے میں میرے سینے میں بہت بھرا ہوا ہے، غصہ بھرا ہوا ہے۔ اگر آپ کے سینے میں بہت غصہ ہے تو پھر یقین کر لیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے 15 شعبان کی رات کو بے شمار لوگوں کو معاف کرنا تھا اس میں میرا شمار نہیں ہے، کیونکہ میرے سینے میں کینہ اور بغض ہے۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھو، یہ صرف 15 شعبان کی رات کو ایسا نہیں ہوتا، ہر ہفتے میں 2 دفعہ بھی ہوتا ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے اس سے ثابت ہوا کہ ہر ہفتے میں 2 دفعہ اور سالانہ بھی 15 شعبان کی رات کو ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعرض الاعمال الى اللہ فی کل اثنین فی کل یوم اثنین والخمیس۔ ایک روایت میں آگے ہر سوموار اور جمعرات کو اللہ کے ہاں عمل پیش کیے جاتے ہیں۔ دوسری حدیث میں الفاظ ہے، تفتح ابواب الجنت کل یوم اثنین والخمیس، کہ ہر سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور انسان کے عمل سوموار اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں۔ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ سو اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کو معاف کر دیتا ہے جس کے سینے میں شرک نہ ہو، جس کے دل میں شرک نہ ہو، جس کے اعمال میں شرک نہ ہو، اور وہ بندہ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ الشَّحْنَاء، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی معاف نہیں کرتا کہ جس بندے اور اس کے بھائی کے درمیان کوئی عداوت ہو، دشمنی ہو، بغض ہو۔ سوموار اور جمعرات کو بھی مشرک کو معاف نہیں کیا جاتا اور اس شخص کو بھی معاف نہیں کیا جاتا جس کے سینے میں کسی مسلمان کے لیے بدگمانی بھری ہوئی ہے، بغض بھرا ہوا ہے، غصہ بھرا ہوا ہے۔ اللہ کے عمل پیش کیے جاتے ہیں ان 2 جھگڑا کرنے والے مسلمانوں کے بارے میں، بغض رکھنے والوں کے بارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں دعہما، ایک بات میں آتا ہے دعہما حتی یصطلحا، ان دونوں کو تباہ کرو، ان کو چھوڑو، ان کا کوئی عمل میرے پاس لے کے نہیں آنا جب تک یہ دونوں مسلمان صلح نہ کر لیں، بغض کو ختم نہ کر لیں، تب تک ان کا کوئی عمل میرے پاس لے کے نہیں آنا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پاس عمل نہیں لے کے آنا۔ یہاں بیٹھا تہجد بھی پڑھ رہا ہوں، قرآن بھی پڑھ رہا ہوں اور صدقات بھی کر رہا ہوں اور خوش ہوں کہ اللہ کا شکر عمل کر رہا ہوں، اللہ کہتے ہیں ان کا عمل میرے پاس لے کے نہ آنا۔
انذروا هذین حتی یصطلحا، ان کو دور ہٹا دو، ان کا کام موقف کر دو، ان کی عمل پیچھے کر دو، عمل لے کے نہیں آنے جب تک صلح نہ کر لیں۔ عمل تو کیے جا رہے ہیں پر اللہ فرماتے ہیں کوئی عمل لے کے نہ آؤ، میرے پاس پیش نہ کرو جب تک یہ صلح نہ کر لیں۔ عمل پیش کیے جا رہے ہیں سوموار جمعرات کو، جنت کھولی جا رہی ہے سوموار جمعرات کو، پر یہ دو قسم کے بندے مشرک اور کینہ بغض رکھنے والا، ان کو اللہ کہتے ہیں کہ عمل پیچھے لے جاؤ، کوئی عمل نہ پیش کرو جب تک صلح نہ کریں۔ اس لیے فرمایا لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، او مسلمانوں ایک دوسرے سے لا تعلق نہ ہو، ایک دوسرے کو بغض نہ کرو، ایک دوسرے کو پیٹ نہ دکھاؤ، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، وقوموا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ بھائی بھائی بننے سے اللہ کے عمل پیش کیے جاتے ہیں۔ ولا يحل للمسلم ان يهجر اخاه مسلما فوق 3 ليال، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان کو 3 دنوں سے زیادہ اس سے لا تعلق کرے، اس سے بائیکاٹ کرے۔ 3 دنوں سے زیادہ بائیکاٹ کرنا جائز نہیں ہے۔ دنیا جہان کی جتنی بڑی اس نے آپ سے غلطی کی ہے، آپ پر جتنا بڑا اس نے ظلم کیا ہو، پھر بھی آپ کے لیے 3 دنوں سے زیادہ لا تعلقی کرنا، بائیکاٹ کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے اسلام کے اندر۔ ابو داؤد کے الفاظ ہیں من حجر فوق 3 فمات دخل النار، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو 3 دنوں سے زیادہ لا تعلق رہا اور اس حالت میں مر گیا، دخل النار، جہنم میں جائے گا، آگ میں جائے گا۔ ابو داؤد کتاب الادب کی یہ روایت ہے، 3 دنوں سے زیادہ لا تعلق رہا اور اس حالت میں مر گیا، جنت میں جانے والا نہیں ہے، داخل النار، آگ میں جائے گا، نار میں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ اور میں خوش ہوں، عمل بڑے کر رہا ہوں، نمازیں پڑھ رہا ہوں، تہجد بھی اللہ کا شکر شروع کر دی، سجدہ بھی کرتا ہوں، پر دیکھ جانا تو نے کس طرف ہے۔ اور ابو داؤد کی ہی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من حجر اخاہ مسلما او کسرت فہو کسفک دم، جس نے کسی مسلمان کو 1 سال تک نہ بلایا، 1 سال تک اسے بائیکاٹ کیا اور اسے لا تعلق رہا، فہو کسفک دم، وہ ایسا ہے کہ اس نے اس مسلمان کا قتل کر دیا۔ اتنا گناہ ملے گا جتنا کہ قتل کرنے کا گناہ ملتا ہے۔ فہو کسفک دم، اس کے خون کے بہانے جتنا جرم ملے گا اس کو، گناہ ملے گا اس کو کہ اس نے مسلمان کا قتل کر دیا۔ کیا سالہ سال سے مسلمانوں سے میں لا تعلق ہو کے بیٹھا ہوں، کبھی ذہن میں بات آئی کہ سال کے بعد اگر میں نے مسلمان سے لا تعلقی کی تو گناہ کتنا ملے گا؟ وقت سب کے دم ہے جس کا کہ قتل کر دیا مسلمان کا۔ 15 شعبان کو اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو سبھی کو معاف کرے گا الا للمشرک اور مشرک۔ کبھی سوچا مشرک کے ساتھ ملایا اس بندے کو جس نے اپنے سینہ اور دل کو، دماغ کو کینہ اور قوت سے بھرا ہوا ہے، مشرک کے ساتھ اس کو ملا کے بیان کیا ہے، اور یہ گناہ کوئی نہیں میرے نگاہ میں۔ رشتہ داریوں سے منہ موڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، تُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ عَلَىٰ جَنْبَيِ الصِّرَاطِ، اس راہ سے گزرنے لگو گے، بھاگ کے گزرنے لگے گو، حاجی صاحب نمازیں پڑھنے والوں تہجد گزارو، اس راہ سے بھاگ کے گزرنے لگو گے۔ تُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ عَلَىٰ جَنْبَيِ الصِّرَاطِ، اور اب دوسرے راہ کے دونوں کناروں پر، ایک کنارے پر امانت پڑی ہوگی اور دوسرے کنارے پر رشتہ داری۔ امانت اور رشتہ داری، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس راہ کے دو کناروں پر، دونوں سائڈوں پر دو چیزیں کھڑی ہیں، امانت، اس میں خیانت بھی ہوگی، امانت بندے کو پکڑے گی اور جہنم کے پیٹے میں گرا دے گی، اور رشتہ داری اگر کاٹی ہوگی، رشتہ داری میں انسان نے ناانصافی کی ہوگی تو یہ رشتہ داری اس بندے کو پل راہ سے گزرنے نہیں دے گی، وہیں سے پکڑ کر جہنم کے پیٹے میں گرا دے گی۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ،
اللہ فرماتے ہیں تم وہی ہو نا کہ جن کو اللہ نے 4 پیسے دے دیے تو خاندانوں میں لڑائیاں پیدا کرتے ہو، فساد بچاتے ہو اور رشتہ داریاں توڑتے ہو. اور آج یہی کچھ ہو رہا ہے. خاندان میں جس بندے کے پاس 4 پیسے ہیں وہی سب کو لڑاتا ہے، وہی سب کو توڑتا ہے. فلاں کے پاس جانا، فلاں کو نہیں بلانا. اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے سورۃ محمد میں اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ لعنتی ہیں. فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ. اللہ کہتا ہے یہ کہتے ہیں میں بہت سیاح ہوں. اللہ فرماتے ہیں سب اللہ لعنتی ہے. اللہ نے ان کو لعنت کی ہے، ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے اور آنکھوں کو نابینا کر دیا. کوئی آگے روتا ہے، منت کرتا ہے، اس کو سنائی نہیں دیتا. رشتہ دار سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کی حالت بڑی عجیب ہے، اس کی آنکھ جلدی ہو چکی ہے. یہ رشتہ داری کو توڑنے والا ہے، یہ مشاہد ہے. اس بندے کو بھی نہیں بخشا جائے. پندرہ شعبان کی رات کو سالانہ معافی ہوتی ہے. 8 صحابہ سے روایت ثابت ہے. پر مشرک کو نہیں بخشا جائے گا اور جس کے سینے میں بغض ہوگا اس کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا. سو بھی میرے پاس 1-2 دن ہے. 15 شعبان کی رات سے پہلے اپنے سینے کو صاف مسلمانوں سے جو تعلقات بہتر کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ مسجد نبی میں تشریف فرمائے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ ابھی جو شخص اس دروازے سے اندر آئے گا وہ جنتی. صحابہ اس دروازے کی طرف نگاہیں لگائیں، دیکھنے لگ گئے کون سا صحابی آتا ہے جس کو پیارے پیغمبر نے جنت کی خوشخبری دی ہے. دیکھا کہ باہر سے ایک انصاری صحابی تشریف لائے، وضو کا پانی داڑھی سے گر رہا تھا، بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا تھا، آگے جوتا رکھا نماز پڑھنے لگ گیا. اگلا دن ہوا تو پھر آپ نے فرمایا ابھی جو اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے. صحابہ نے دوسرے دن دیکھا کون ہے؟ دیکھا دوسرے دن بھی وہی صحابی اسی کیفیت میں مسجد میں داخل ہوا. تیسرے دن بھی آپ نے یہی فرمایا ابھی جو بندہ اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ سارے صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت میں جو مشہور تھے وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ. سارے صحابہ میں عبادت میں آگے بڑھنے والے وہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. روزانہ رات کو 10 پارے پڑھتے تھے تہجد میں روزانہ. آج روزہ رکھیں گے، کل نہیں رکھیں گے، اللہ رکھیں گے، اللہ دن نہیں. ایک روزہ ایک گرفتار، ایک روزہ ایک گرفتار. سال میں 12 مہینے تو 6.5 مہینے روزہ پورا کرتے تھے اور 5.5 مہینے روزے نہیں تھے. یعنی رمضان کا پورا مہینہ روزہ، باقی 11 مہینے، 11 مہینوں میں 5.5 مہینے روزوں میں اور 5.5 مہینے افطار. اتنا پیارا سا شوق ہے عبادت کا، جنت کا. پیچھے لگ گئے صحابی اس انصاری سے کہنے لگے انی لا حیت، ابھی میں اپنے باپ سے جھگڑا کر بیٹھا ہوں اور میں نے قسم اٹھائی ہے کہ 3 دنوں تک میں مر نہیں جاؤں گا، کیونکہ 3 دنوں تک لا کر رہنا اور غصے کی وجہ سے اسلام نے تو گزارش دی. حضرت عبداللہ بن عمر کیا واقعی لڑے تھے اپنے والد سے؟ اس کا جواب نہیں. اس کو پھر جھوٹ کہیں گے آپ؟ کہتے جھوٹ ہوتا اگر وہ وضاحت نہ کرتے، کیونکہ حدیث کی آخر میں انہوں نے وضاحت کر دی کہ میں اپنے والد محترم سے لڑا نہیں تھا، صرف میں آپ کو جانچنے کے لیے، آپ کے امتحان لینے کے لیے کہ آپ عمل کون سا کرتے ہیں جس کی بنیاد پر پیارے پیغمبر آپ کو جنتی قرار دے رہے ہیں، وہ عمل ٹٹولنے کے لیے آپ کے ساتھ ہر وقت رکھنے کے لیے میں نے ایک یہ بہانہ کیا تھا. اگر یہ وضاحت نہ کرتے تو جھوٹ ہی تھا. یعنی کہ میں اپنے والد محترم سے کچھ جھگڑا ہو گیا، 3 دنوں تک میں نے قسم اٹھائی ان کے ساتھ ہی رہوں گا، سو میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. مقصد مجھ سے کیا تھا کہ میں عمل اتنے کرتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں اور میں روزے رکھتا ہوں. آخر عمل کون سا ہے جس کی بنیاد پر پیارے پیغمبر اس انصاری صحابی کو جنتی قرار دے رہے ہیں؟ تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. کہو سو بسم اللہ. سارا دن ان کو واز کیا، دیکھا عمل کون سا ہے جو اس صحابی نے کیا اور باقی صحابہ نہ کرتے ہو.
سارا دن ان کے ساتھ میں کوئی عمل ایسا نظر نہیں آیا. سوچے شرط کوئی عمل کرے جو میں دیکھ نہیں سکا. ساری رات بیداری کی حالت میں گزاری تو دیکھا کہ وہ ساری رات انہوں نے کوئی رات نہ کہ کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو باقی صحابہ نہ کرتے ہوں اور انہوں نے کیا. بس کروٹ لیتے تو اللہ کا ذکر کرتے, کوئی دعا کرتے, یہ سبھی کرتے تھے. دوسرا دن بھی ایسے گزر گیا, تیسرا دن بھی ایسے گزر گیا, 3 دن گزرے تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اس لیے آیا تھا کہ پیارے پیغمبر نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے, دیکھوں کہ آپ کے عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی قرار دیا. پر پورے ان 3 دنوں میں کوئی عمل ایسا نظر نہیں آیا جو آپ نے کیا اور باقی صحابہ نہ کرتے. وہ تو سبھی کرتے ہیں, کوئی الگ سے کام ایسا نہیں میں نے پایا جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی آپ کو جنتی قرار دے رہے ہیں. فلما توضأ عبداللہ بن عمر نادى, جب حضرت عبداللہ بن عمر جانے لگے تو انصاری صحابی نے بلایا, کہا عبداللہ ادھر آؤ. اور میں بتاتا ہوں وہ کون سا عمل ہے جس پر میں امید رکھتا ہوں اللہ کے نبی مجھے جنتی قرار دے رہے ہیں اور جس عمل کا مجھے پتہ نہیں چل سکا. آپ بتاتا ہوں, انی لا اجد فی قلبی للمسلمین غشا وفی روایہ حسدا وفی روایہ ذلت. اے عبداللہ جس عمل کا تجھے پتہ نہیں چل سکا وہ عمل یہ ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو سونے سے پہلے اپنے رب کے سامنے ایک بات پیش کرتا ہوں کہ یا اللہ جس مسلمان نے مجھ سے زیادتی کی ہے, کوئی جھگڑا کیا ہے, کوئی کینہ محبت میرے دل میں, میں یا اللہ سارے مسلمانوں کو معاف کر کے سینہ صاف کر کے سوتا ہوں. میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کینہ نہیں ہے, حسد نہیں ہے, ملاوٹ نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے یہی تیرا وہ عمل ہے جس نے تجھے اس مقام تک پہنچا دیا جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے. تیرا یہ عمل ہے جس کی بنیاد پر اللہ کرے تمہیں جنتی قرار دے رہے ہیں. کتنا مشکل کام ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں سینہ آپ کا صاف ہو, سینہ صاف ہو, کینہ بغض نہ ہو. کتنا مشکل کام ہے. سو میرے بھائیوں 15 شعبان کی رات کو سبھی کو اللہ نے معاف کرنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, سچ فرمایا, مشرک کو معافی نہیں ہے. سو تھوڑا سا شرک کے بارے میں مطالعہ کریں, اسلامی عقیدہ پڑھیں تاکہ مجھے پتا ہو شرک اور توحید کیا ہے. اور دوسری بات سینے کو ٹٹول کے دیکھیں کتنا بغض اور حسد بھرا ہوا ہے. لا شیئان لا یجتمعان فی قلب مسلم, دو چیزیں کسی مسلمان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی, الایمان والحسد, ایمان اور حسد. ایمان دل میں آیا تو حسد باہر نکل جائے گا, اور حسد دل میں آ گیا تو ایمان باقی نہیں رہے گا. دل کو صاف ستھرا کریں, کینہ بغض نہ ہو, حسد نہ ہو. مسلمان کو معاف کر کے سینہ صاف کر کے سوئیں, کتنا مشکل کام ہے. اور عارضی معاف نہیں کرنا کہ چلو یار 15 شعبان کی رات کو سینہ صاف کرو اور پھر 16 شعبان کو دیکھو یہ کیا کرنا ہے. معافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سینہ صاف کر کے حتمی طور پر بندہ اپنے دل کو صاف کرتا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں اس 15 شعبان کی رات کو شب برات کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں. اس میں قسمتیں لکھی جاتی ہیں, رزق لکھے جاتے ہیں. یہ بات بھی شرعاً درست نہیں ہے. یہ جو قسمتیں لکھی جاتی ہیں, فیصلے کیے جاتے ہیں, یہ شب برات کے 15 شعبان کی رات کے بارے میں نہیں ہے, بلکہ یہ تو لیلۃ القدر کے بارے میں, جس طرح قرآن مجید میں سورۃ طوفان میں اللہ فرماتے ہیں انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ, ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا ہے جو لیلۃ القدر ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم, تمام دنائی والے فیصلے, بڑے بڑے فیصلے اس لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں, شب برات میں نہیں ہوتے. اے نام پتہ نہیں کہاں سے آ گیا شب برات, اسلام اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہی میں نے پہلے خلاصہ بیان کیا کہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنا سنت ہے, اور اپنے سینے کو صاف کرنا اور شرک سے پاک کرنا, یہ بڑا بنیادی وصف ہے شعبان کا, اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو لوگوں نے اپنی طرف سے نمازیں بنائی ہوئی ہیں, روزے مخصوص دنوں کی بنائی ہوئی, وہ نہیں, مطلق طور پر جب آپ چاہیں رمضان شعبان کے روزے رکھیں, کسی دن کو بھی خاص کرنا درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں شعبان کو اس حوالے سے کہ یہ روزوں کا مہینہ ہے, شرک سے پاک رہنے کے طریقے سیکھنا, توحید کو سیکھنا اور پھر سینوں کو پاک کرنا, یہ وہ چیزیں ہیں جس کو شعبان کے ساتھ مزین کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں
ہر نیک کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، سینوں کو اللہ پاک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، توحید کو اپنا کر شرک سے دور رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ شعبان کی برکت کی وجہ سے ہمارے تمام اعمال اللہ تعالیٰ خوب بنا دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں شعبان میں اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں، سو ہمیں غافل نہیں ہونا، اس میں عمل پیش کیے جاتے ہیں تو عمل خوب کریں تاکہ اچھے عمل کامیاب پیش کیے جائیں۔ اور تیسرا کہ اس میں سینہ پاک کرنے والوں کو اللہ معاف کرتے ہیں، شرک سے دور کرنے والوں کو اللہ معاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شعبان کی برکت کی وجہ سے ہمیں جنت الفردوس کا مالک بنا دے، تمام گناہ معاف فرمائے۔ فاقول قولی ھذا واستغفر لكم سبحانك اللهم وبحمدك